اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ موضوع کی طرف آنے سے پہلے بطور تمہید سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں جو حدیث مبارکہ مروی ہے اس کا حوالہ دینا اور اسے بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ اس محفل کے متعلق، اس مجلس کے متعلق جس میں قرآن مقدس کی درس و تدریس ہو رہی ہو، جس میں قرآن مقدس کا بیان ہو رہا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے 4 بشارات کا اعلان فرماتے ہیں۔ سب سے پہلا جو بشارت ہے، پہلی بشارت وہ ہے نزلت علیہم السکینہ، ان لوگوں پر سکینہ کا، اطمینان اور سکون کا نزول ہوتا ہے۔ لوگ، قرآنی محفل میں شریک لوگ، نزلت علیہم السکینہ، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان پر اطمینان اور سکون کا نزول ہوتا ہے۔ غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت کی چادر ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ میرے استاد محترم، میرے پیر اور مرشد، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں عمر و علم میں برکت عطا فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ذرہ برابر بھی کسی کو نصیب ہو تو یہ بہت بڑی غنیمت ہے، لیکن قرآنی محفل میں شریک لوگوں کے متعلق ارشاد ہے غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ تیسرا جو احسان ہے وہ ہے حفتہم الملائکہ، اس میں کئی توجیحات ہیں۔ حفتہم الملائکہ کا ایک معنی یہ ہے کہ فرشتے ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ جس طرح ایک مرغی ہوتی ہے اور وہ اپنے بچوں کو اظہار محبت کے وقت اپنے پروں میں ڈانپ لیتی ہے، اسی طرح حفتہم الملائکہ، ان قرآن والوں کو فرشتے محبت کی وجہ سے اپنے پروں میں ڈانپ لیتے ہیں۔ حفتہم الملائکہ کا ایک معنی یہ ہے کہ فرشتے ان کی سیکورٹی گارڈز کے فرائض انجام دیتے ہیں، ان کی حفاظت پر مقرر ہو اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اور اس مجلس میں شیاطین سے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفتہم الملائکہ، جس طرح وہی مثال ہے جس طرح ایک مرغی اپنے بچوں کو حفاظت کے لیے اپنے پروں میں ڈانپ لیتی ہے، اسی طرح فرشتے ان لوگوں کو حفاظت کے غرض سے
سیکورٹی دینے کی غرض سے اللہ کے حکم سے اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں. اور چوتھی جو نعمت ہے اسی حدیث مبارکہ میں، وہ ان 3 نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، ان لوگوں کا تذکرہ اللہ تعالی حاملین عرش فرشتوں سے کرتے ہیں کہ میرا فلاں بندہ اس وقت میری کتاب کے درس و تدریس میں مشغول ہے. اللہ تعالی ان پر اظہار فخر فرماتے ہیں اور خوشی کا اظہار فرماتے ہیں، اے فرشتوں دیکھو تو صحیح، میرا فلاں بندہ اس وقت میری کتاب کو سیکھ رہا ہے، میری کتاب کو بیان کر رہا ہے. تو ایک بہت بڑی بشارت ہے. یہ چاروں نعمتیں، ایک نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکینہ کا نزول ہوتا ہے. غشیتہم الرحمہ، ان کو رب کی رحمت ڈانپ لیتی ہے. حفتہم الملائکہ، فرشتے ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور فرشتے ان کی حفاظت کی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرماتے ہیں. اور قرآن مقدس میں ارشاد ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اس کے کئی معنی ہیں. ایک ہے کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ، اور اللہ کا یاد کرنا، کہ اللہ اپنے بندے کا تذکرہ فرمائے. اکبر، یہ بہت بڑی نعمت ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. آتے ہیں اپنے موضوع کی جانب. کل ہم نے تعوذ کے حوالے سے چند باتیں عرض کی تھی، آپ کے سامنے چند گزارشات رکھ دیے تھے کہ قرآن مقدس کی قراءت شروع کرنے سے پہلے رب کریم کا حکم ہے کہ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آیا کرو. ایک وجہ تو یہ کہ وہ انسان کا دشمن ہے، وہ اس راہ میں رکاوٹیں اٹکانے کی کوشش کرے گا، تو ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. دوسری وجہ یہ کہ انسان کی زبان وہ گناہوں سے آلودہ ہے، بس زبان کو پاک کرنے کی غرض سے تعوذ کا حکم دیا گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی امداد سے شیطان مردود سے. رجیم، دیکھیے رجم کرنا، ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں رجم کرنا، وہ شخص جسے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے، پتھروں سے مارنا رجیم. تو شیطان مردود ہے، اللہ کی جانب سے اسے نکالا گیا ہے، اس پر لعنتوں کی پکار ہے، اور اللہ کی جانب سے اسے جنت سے نکالا گیا ہے. شیطان الرجیم. تعوذ کا حکم قرآن مقدس میں ایک دوسرے مقام پر بھی مذکور ہے. اگر آپ دیکھ لیں سورۃ الاعراف پارہ نمبر 9 آیت نمبر 200، اللہ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. آسان الفاظ میں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر شیطان تمہیں کسی گناہ کا وسوسہ ڈال لے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو تم اللہ کی پناہ میں آیا کرو. تم شیطان کے شر سے اللہ کی امداد کے بدولت پناہ مانگا کرو. فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. یہی وجہ ہے کہ کسی بھی گناہ کا وسوسہ اگر آ جائے اور گناہ کی لت لگ جائے تو ایسے موقع پر تعوذ کہنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بے جا غصہ آ جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کسی گناہ کا خیال آ جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جس طرح شیطان ہمارا دشمن ہے، اسی طرح ہمارا ایک اور دشمن بھی ہے جسے نفس کہا جاتا ہے.
شیطان بیرونی دشمن، نفس اندرونی دشمن ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم الہمنی رشدی، اللہم، سارا کمال اس میم میں ہے، اللہم. عربی زبان میں ایک کمال یہ ہے کہ کبھی کبھار ایک حرف ہوتا ہے اور اس حرف میں انسان کی مکمل حالت سے تعبیر ہوتی ہے. ایک ہی حرف ہوتا ہے، اس حرف میں انسان کی مکمل حالت سے جی حافظ سے تعبیر ہوتی ہے کہ یا اللہ، یا اللہ انی اضم الیک، اے اللہ، اے اللہ، جیسا اللہم یہ میم حرف ادا کرتے وقت میرے دونوں ہونٹ آپس میں چپک گئے، اسی طرح میں آپ سے چپک گیا. اللہم، تمام کائنات کو چھوڑ کر میں آپ سے چپک گیا. اللہم الہمنی رشدی. میرے خیال میں کبھی بھی ہمارے دل میں اللہم کہتے وقت جو اس میں مقصد ہے اس تک رسائی نہیں ہوئی ہوگی. اللہ تعالی ہمیں یہ نصیب فرمائے. اللہم، اے اللہ، الہمنی رشدی، مجھے نیک کاموں کی الہام کر دیجئے، میرے دلوں میں نیک کاموں کی القاء کر دیجئے، نیک کاموں کو میرے دل میں انڈیل دیجئے. اللہم الہمنی رشدی. آسان الفاظ میں اے اللہ نیک کاموں کو کرنے کے لیے میرے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے. اللہم الہمنی رشدی. وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي، وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي، اور مجھے بچائیے، مجھے پناہ دیجیے، من شر نفسی، میرے نفس کے شر سے. نفس، کبھی نفس مطمئنہ ہوتا ہے، کبھی نفس امارہ ہوتا ہے، اور کبھی نفس لوامہ ہوتا ہے. قرآن میں یہ تینوں صفات مذکور ہیں نفس کے. عام طور سے یہ خیال ہے کہ یہ تین نفس ہیں. شیخ الاسلام امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس ایک ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ نفس ایسے ہوتے ہیں جو امارہ ہوتے ہیں، کچھ لوامہ ہوتے ہیں. کسی موقع پر امارہ، کسی موقع پر لوامہ، کسی موقع پر مطمئنہ ہوتا ہے. نفس مطمئنہ وہ ہے جو کہ بس اللہ کے حکم پر مطمئن ہوتا ہے. وہ نفس پر انسان کو گناہوں کا وسوسہ نہیں ڈالتا. نفس مطمئنہ، آپ اسے خیالات کا نام بھی دیکھ سکتے ہیں. نفس مطمئنہ وہ نفس جو اللہ کے احکامات پر مطمئن ہوتا ہے، ڈٹنے والا ہوتا ہے، تو نفس اس پر غالب نہیں آ سکتا. پھر نفس بھی اسے نیک کاموں کی ترغیب دیتا ہے، اسے پھر نیک کاموں کے وسوسے آتے ہیں. نفس مطمئن، اللہ ہمیں وہ نصیب فرمائے. سورۃ الفجر میں اس کا بیان ہے. سورۃ الفجر، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی والی آیات. کبھی کبھار نفس ہوتا ہے لوامہ. نفس لوامہ وہ ہوتا ہے کہ انسان جب گناہ کر گزرتا ہے، گناہ تو وہ کر بیٹھتا ہے، نفس اسے نہیں پاتا، لیکن گناہ کر گزرنے کے بعد یہی نفس اسے گناہ کرنے پر کرتا ہے. دادے سوکڑے یار، نفس لوامہ. اور ایک نفس ہوتا ہے نفس امارہ. نفس قیامہ میں ہے. اور نفس امارہ پارہ نمبر 13 کی پہلی آیت، ان النفس لامارۃ بالسوء، وہ نفس جو حکم دیتا رہتا ہے. دراصل بات یوں ہے کہ جب کوئی بندہ مسلسل نیکیاں کرتا رہتا ہے،
تو اس کا نفس وہ نیک کاموں کا عادی بن جاتا ہے. ابتدا میں بڑی مشکل درپیش ہوتی ہے، لیکن آخر کار وہ عادی بن جاتا ہے. اس کا نفس نیک کاموں کا عادی بن جاتا ہے، اس کی عادتیں بن جاتی ہیں. پھر نفس اسے نیک کاموں کی ترغیب دیتا ہے. اس کا اپنا نفس ہے کہ اس کے اندر جو خیالات ہے، خیال پیدا کرنے کی جو قوت ہے، اسے نفس کا نام دیا جاتا ہے. انسان کے اندر جو خیال کرنے کی قوت ہے، نیکی یا بدی کی، اسے نفس کا نام دیا گیا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جو گناہوں کا عادی بن جاتا ہے، تو پھر اس کا نفس بھی گناہوں کی لت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس بندے کو گناہوں کی وساوس ڈالتا رہتا ہے. اور نفس کی ایک قسم کون سی ہے؟ لوامہ، یعنی وہ نفس. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بندہ نیک اعمال بھی کرتا ہے، گناہوں میں بھی مبتلا ہوتا ہے، نیک اعمال بھی گناہ. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نفس اسے نیک کاموں کی ترغیب دیتا ہے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نفس اسے گناہوں کی ترغیب دیتا ہے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ نفس بندے کو نیک اعمال کی ترغیب دیتا ہے، گناہ کے بعد اسے ملامت کرتا رہتا ہے. اب ہمارا میرے خیال میں وہ نفس امارہ ہے، کبھی نیکی کی ترغیب، کبھی گناہوں کی ترغیب. کبھی کبھار ہمیں اپنی گناہوں پر ملامت بھی کر دیتا ہے. اللہ ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دے. تو یہی وجہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دونوں دشمنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے. ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، استعیذ باللہ، نستعیذ باللہ، اعوذ باللہ القادر من الشیطان الغادر، اعوذ باللہ القوی من الشیطان، اعوذ باللہ القوی من الشیطان الغوی. یا دیگر مختلف دعائیں ہیں، مسنون دعائیں، اس میں تعوذ کا تذکرہ موجود ہے. تو اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام اندرونی دشمن سے بھی اللہ کی پناہ میں آتے تھے. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. دیکھیے احادیث میں اگر آپ دیکھ لیں، اللہ کے غضب سے بھی اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے، اللہ کے غصے سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے. اللہ کی جانب سے جو سزائیں ہیں، ان سزاؤں سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے. اسی طرح نظر بد سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے. زندگی اور موت کے جو امتحانات ہیں، انسان تو دار الامتحان میں ہے. زندگی اور موت کے جو امتحانات درپیش ہیں انسان کے سامنے، اور امتحانات میں ناکام ہونے سے، ان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما ان کو دم کرتے تھے تو فرماتے تھے اعیذکما بکلمات اللہ التامات کلہا، اعیذکما بکلمات اللہ التامات کلہا من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامت. اعیذکما بکلمات اللہ التامات کلہا من کل شیطان وہامت ومن لامت. میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اللہ کے تمام کلمات کے وسیلے سے، اللہ کے جتنے صفات ہیں ان تمام صفات کے وسیلے سے، من کل شیطان، ہر شیطان سے. دیکھیے یہاں ہے من کل شیطان، من کل وجہ کیا ہے کل شیطان؟ کیونکہ شیطان ایک تو ہے نہیں، ایک شیطان تو نہیں. بعض شیاطین شیاطین الانس کہلاتے ہیں، اور بعض شیاطین شیاطین الجن کہلاتے ہیں. بعض شیطان وہ انسانوں میں ہے اور بعض جنات میں سے ہے. تو اعیذکما بکلمات اللہ التامات کلہا من کل شیطان، میں تم دونوں کو اللہ کے تمام کلمات کے وسیلے سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان سے، وہامت اور کیڑوں مکوڑوں سے
ہامہ کیڑے مکوڑے، بلائیں، مصیبتیں، وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ اور ہر نظر لگانے والی آنکھ سے. تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں لیتا ہوں. قرآن مقدس میں اگر آپ دیکھ لیں تو تعوذ پر مستقل صورتیں بھی موجود ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان دونوں صورتوں میں اگر آپ دیکھ لیں تو من شر ما خلق، اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے تمام مخلوقات کے شر سے. اور رات کے اندھیرے سے جب وہ چھا جاتی ہے اس وقت شیاطین آزاد. کسی نے یرحمک اللہ کہا ہو تو یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. اچھا جی، اندھیرے سے جب وہ پھیل جائے اور جو جادوگر لوگ ہوتے ہیں ان کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے. اس طرح سورۃ الناس میں ان تمام انسانوں اور جناتوں کے شر سے جو انسان کو گناہوں کی طرف کھینچتے ہیں، تو ان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سوتے وقت ان آخری تین سورتوں کو، سورۃ الاخلاص کو ملا کر آخری تین سورتوں کو پڑھتے اور پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم فرماتے. دم فرمانے کے بعد اپنے جسم کے جو آگے والا حصہ ہے، جب ہاتھ پہنچتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم پر ہاتھ پھیر لیتے، پھر دوبارہ اپنے تمام جسم پر، پھر تیسری بار بھی یہی عمل. پھر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں مبتلا تھے تو سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کر محبوب ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، وہ خود پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دم فرماتی، شف کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ آپ کے جسم پر جہاں تک پہنچ سکتا تھا پھیر دیتی تھی. کیونکہ وہ فرماتی ہے خود صحیح بخاری کہ جو برکت، جو خیر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ڈالا تھا وہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں. تو ہمیں ہر وقت اللہ رب العزت کی پناہ میں آنے کی ضرورت ہے کہ ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر وقت، قدم قدم پر ہم عذاب قبر سے پناہ مانگیں، عذاب جہنم. اپنے زبان میں آپ کہہ لیں یا اللہ دا عذاب قبر نفستا پناہ وار، اپنی زبان میں. اور یاد کرنے کا شوق ہو اور چاہیے بھی یہ سب. اب میں بیان کر دیتا لیکن اس کا احاطہ اتنے قلیل وقت میں ممکن بھی نہیں، اور موضوع سے بھی بات تھوڑی سی ہٹ کر چلی جائے گی. اس وجہ سے مسنون اذکار کی جو کتابیں موجود ہیں، مسنون اذکار کی مستند کتابیں موجود ہیں، وہ میں آپ کو ریکمنڈ کر دوں گا انشاءاللہ تعالی. بہرحال عذاب قبر کے شر سے، عذاب جہنم کے شر سے، زندگی اور موت کے جتنے امتحانات ہیں اس میں ناکام ہونے کے شر سے، دجال کے فتنے کے شر سے، شیطان کے شر سے، ہر قسم دشمن کے شر سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. جب کوئی دشمن سامنے ہوتا تھا، کسی دشمن کا خطرہ درپیش ہوتا تھا تو فرماتے اللہم انا نجعلک فی نحورہم، ہم آپ کو ان دشمنوں کے سامنے کرتے ہیں. اللہم انا نجعلک فی نحورہم، اے اللہ ہم آپ کو اپنی دشمنوں کے آگے کرتے ہیں کہ آپ ہماری حفاظت فرمائیں. وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِمْ، اور ہم ان لوگوں کی شر سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں. اور رات کو سوتے وقت خود بھی تعوذ، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، سورۃ الاخلاص خود بھی پڑھے، اور جو چھوٹے چھوٹے بچے ہو کسی کے تو ان پر بھی دم فرمانے کی عادت بنا لیں. تعویذ یہی تعوذ ہے، تعویذ اللہ کی پناہ میں آنا.
اسی طرح شیطان وغیرہ اور جتنے شرور ہے نظر بد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا. تعویذ قرآن میں آپ جہاں بھی تعویذ کا تذکرہ آپ دیکھتے ہیں، تعوذ کا تذکرہ وہاں اس کے ساتھ قل ہوتا ہے، لکھنے کا تذکرہ کہیں نہیں، بلکہ کیا ہے؟ قل اعوذ برب، کہہ دیجئے. قل ہمارے تو بڑے ایک گز تعویذ ان کے گلوں میں لٹکا ہوا ہوتا ہے، حالانکہ قرآن میں قل اعوذ برب الفلق. اسی طرح اگر آپ سورۃ المؤمنون دیکھ لیں پارہ نمبر 18، قرآن کے حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو، اور ہاں اپنے مولویوں پیروں صاحبان پر ایمان بات ہے، پھر آپ کی اپنی مرضی ہے. آپ دیکھ لیں پارہ نمبر 18 آیت نمبر 97-98، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ سمجھتا نا حافظ سے؟ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور کہہ دو اے میرے رب میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، آپ کی امداد سے پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کے وسوسوں سے. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اور میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اے میرے رب اس بات سے کہ شیاطین میری مجلس میں حاضر ہو جائے. سورۃ المؤمنون آیت 97-98. تو قرآن میں ایک بات یاد رکھیے کہ قرآن مقدس میں جہاں بھی تعویذ کا تذکرہ ہے، تعوذ ہے، قل اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الناس، قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، یہ قرآن کے حوالے سے بات ہو گئی. آتے ہیں امام الانبیاء، سید الابرار، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب. اپنی 23 سالہ دور نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی تعویذ لکھی اور نہ لکھوائی، نہ کسی کو حکم دیا. ٹھیک ہے، ہمیشہ تعویذ تعوذ پڑھی، پڑھوائی، پڑھوانے کی تلقین کی، پڑھنے کی تلقین کی، لکھی نہیں، لکھوائی نہیں تاکہ گلوں میں لٹکا دی جائے. اچھا جی، اس کے بعد آتے ہیں تقریباً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 100 سال تک صحابہ کرام بقید، آخری صحابی تقریباً 100 سال بعد وفات ہوا ہے. سو سالہ دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 97-98 سال کا 100 کے اندر تو کسی ایک صحابی سے یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے کبھی تعویذ لکھی، لکھوائی یا گلے میں لٹکائی یا لٹکانے کی تلقین کی. کسی ایک صحابی سے بھی نہیں. ہاں صرف ایک صحابی غالباً عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ہے، غالباً یا عبداللہ بن عمر بن العاص ہے. ان سے ایک روایت میں آتا ہے لیکن اس کے سند میں محمد بن اسحاق راوی ہے جو کہ ضعیف راوی بھی ہے. اصول حدیث کے پیش نظر تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے، جو نہیں سمجھنے والے وہ انشاءاللہ تعالی سمجھ جائیں گے. مختصر طور پر تو یہ کہ وہ حدیث حجت نہیں. تفصیل میں اگر چلے جائے تو محمد ابن اسحاق مدلس راوی ہے. مدلس راوی وہ راوی ہوتا ہے، وہ حدیث بیان کرنے والا جو اپنے استاذ کا نام چھپا کر اس کے استاذ کا نام لیتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس نے روایت فلاں سے سنی، اس فلاں نے فلاں سے، تو یہ یوں کر لیتا ہے کہ وہ اس فلاں کو ہٹا کر اس فلاں کا نام لے لیتا ہے. اس کو تدلیس کہتے ہیں. جب مدلس راوی عن کے لفظ سے روایت کرتا ہے اور وہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نہ ہو تو اس کی روایت مردود ہوتی ہے، قبول نہیں ہوتی، ضعیف ہوتی ہے. تو صرف ایک صحابی سے تعویذ کے متعلق یہ بیان آتا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک دعا لکھ کر ایک تختے پر لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیتے تھے، لیکن وہ روایت بھی خیر سے ضعیف ہے. یہ تعویذ جائز ہے یا
ناجائز ہے. بس میں یہ کہہ لیتا ہوں تعویذ تو یقینی طور پر قرآن سے ثابت ہے، لیکن کون سی؟ پڑھنے والی تعویذ، لکھنے والی نہیں. لکھنے والی تعویذ کی جانب اگر آ جائے ہم، تو جو علماء کرام تعویذ لکھنے اور لٹکانے کے قائل ہیں، دو گروہ ہے علماء کے. ایک وہ جو مطلقاً تعویذ کے قائل نہیں کہ نہ ادا پکی نشتہ، اور دوسرے علماء کا گروہ وہ ہے جو تعویذ کے قائل ہے لیکن چند شرائط کے ساتھ. سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس شخص کا عقیدہ راسخ ہو، عقیدہ توحید ہو. اس کا یہ خیال نہ ہو کہ یہ تعویذ مجھے بچانے والی ہے، بس تعویذ میں اچولے زبا بچیم، میں نے تعویذ لٹکائی ہے، مجھے کوئی شر نہیں پہنچ سکتی. نہیں، اگر یہ عقیدہ ہو تو یہ تو شرک کی جانب لے جانے والا عقیدہ ہے، اس پر تو شرک کا حکم لگایا جا سکتا ہے. تعویذ کو کہ تعویذ مجھے بچانے والی ہی نہیں، بلکہ بچانے والی ذات اللہ ہے، پناہ دینے والی ہستی اللہ کی ہے. ہاں، یہ ایک وسیلہ ہے، یہ ایک ذریعہ ہے جسا ہے، لیکن اس کے لیے مختلف تدابیر اختیار کی جاتی ہیں، ایک وسیلے کے طور پر، ایک ذریعے کے طور پر. تو اسی طرح ایک تو یہ کہ عقیدہ راسخ ہو، تعویذ مؤثر نہ سمجھی جائے، تعویذ جائز مقصد کے لیے ہو، یہ نہیں کہ محبوب آپ کے قدموں میں. ٹھیک ہے، تو یہ دوسری بات ہو گئی. تیسرے نمبر پر تعویذ، اس میں کوئی شرکیہ لفظ نہ ہو. اس میں یا علی، یا رسول اللہ مدد، یا سلیمان، یا داود، یہ الفاظ، یا جبرائیل، یا اسرائیل، یہ الفاظ اس میں نہ ہو، یہ شرکیہ الفاظ ہے. چوتھے نمبر پر وہ الفاظ نہ ہو جس کے معانی مبہم ہو یا جو سمجھ میں نہ آتی ہو. بعض لوگ تعویذ کو لکھتے ہیں، آپ نے اگر دیکھا ہو کبھی تو اس انداز سے لکھے کہ وہ سمجھ میں بھی نہیں آتی کہ کون سی. اسی طرح وہ معنی معلوم نہ ہو، جس کی میننگ معلوم نہ ہو، اس کا کیا مطلب ہے. بعض لوگ یا بدوح، یا بدوح وغیرہ وغیرہ. تو اور ایک اور شرط وہ یہ ہے کہ جو کلمات ہوں وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہو، اس میں اللہ کے اسماء اور صفات ہو. تو یہ 4-5 شرائط ہیں. ایک یہ کہ عقیدے میں خرابی نہ ہو. دوسرے نمبر پر شرکی مبہم الفاظ نہ ہو، وہ الفاظ نہ ہو جس کی میننگ معلوم نہیں. اسی طرح جائز مقصد کے لیے ہو، اور الفاظ قرآن و سنت کے مطابق ہو، اللہ کے اسماء اور صفات ہو، قرآنی آیات ہو. تو ان تمام شرائط کو پورا کرنے کے بعد جو علماء قائل ہے وہ کہتے ہیں کہ تعویذ بس جائز ہے، بہتر پھر بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے کوشش کرنی چاہیے. اب ڈاکٹر سہیب صاحب شاید درس کو سن رہے ہوں، تو ان سے درخواست ہے کہ جناب عبد القادر جیلانی صاحب کو ان چیزوں سے دور رکھیے. بس آپ خود سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر ان پر دم فرمایا کریں. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو تعویذ پر بات ہو گئی کہ بعض علماء قائل ہے، بعض نہیں. جو قائل ہیں وہ بھی اتنے شرائط کے بعد صرف جائز کہتے ہیں. اور دوسرا گروہ وہ ہے جو کہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ نے کبھی لکھی نہیں، تو پھر ضرورت ہی کیا ہے ان چیزوں میں پڑھنے کی. اور آج کے دور میں تو یہ چیزیں بندے کو مکمل طور پر وہم کا مریض بنا دیتی ہیں. اتنے شرائط کا لحاظ کون کرتا ہے. اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی امداد سے، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، دتکارے ہوئے سے. پختو کے رٹلے شوے دتکارے ہوئے. جس طرح رٹلے شوے رجیم، جس طرح کوئی کتا ہوتا ہے اس کہتے ہیں اور اس پر پتھر پھینک دیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں رجیم. رجیم اسی کا نام ہے.
ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان دھتکارے ہوئے سے، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اس میں بس ایک بات رہ گئی تھی، ٹائم مختصر ہے اور موضوع بہت اہم ہے، وہ بیان کرنا ضروری ہے۔ اللہ، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ کا کیا معنی ہے؟ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک کوئی ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا ہو۔ قیامت تب قائم ہوگی جب کوئی شخص اللہ اللہ کہنے والا نہ ہو۔ قیامت ان لوگوں پر قائم ہوگی جو زمین میں سب سے بدتر لوگ ہوں۔ کوئی بھی مومن اس وقت زندہ نہیں ہوگا جب قیامت کا وقوع ہوگا۔ وہ الگ بات ہے کہ قیامت کے دو اقسام ہیں، ایک کو کہتے ہیں شخصی قیامت اور ایک کو کہتے ہیں عمومی قیامت۔ قیامت کے دو اقسام ہیں، شخصی قیامت، عمومی قیامت۔ ایک روایت ہے، اگرچہ روایت میں ضعف ہے لیکن صرف سمجھانے کے لیے شعب الایمان، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو انہوں نے بیان کیا ہے شعب الایمان میں کہ من مات فقد قامت قیامتہ، من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا بس اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ یہ ہے شخصی قیامت، یہ کبھی بھی ہمیں دبوچ سکتی ہے۔ من مات فقد قامت قیامتہ، یہ قیامت تو ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، شخصی قیامت ہے، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ اسی وجہ سے موت کو قیامت کا نام بھی دیا جاتا ہے، شخصی قیامت۔ یہ عمومی قیامت جو تمام لوگوں پر بیک وقت طاری ہوگی، جس میں دو سور پھونکے جائیں گے۔ پہلی سور میں سب مر جائیں گے، دوسری سور میں دوبارہ سب جی اٹھ جائیں گے۔ جی خبر سب پورے ہوا، اللہ 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 اللہ، جی اللہ، دیکھ لیجئے ہم بک دا بک نیوز، یہی کام جو دا دی دیتا ہے، یہی کام یہ الف لام ال، عربی میں یہ کام دا دی کا کام الف لام دیتی ہے۔ رجل الرجل، دا مین، فرس الفرس، ٹھیک ہے، الف لام۔ اللہ تعالیٰ کے آپ اگر دیگر اسماء کو دیکھ لیجئے تو رحمان الرحمن الف لام داخل ہو کر، رحیم الرحیم، قہار القہار، ستیر پردہ ڈالنے والا الستیر الستیر۔ اسی طرح الہ، الف لام داخل ہوا تو الہ پر الف لام داخل، الالہ الالہ، یہ اللہ کے اسم کی تحقیق ہے۔ اللہ یعنی الالہ، دراصل نام ہے الہ، الہ پر الف لام داخل ہو گئے تو بن گیا الالہ۔ پھر کثرت استعمال کی وجہ سے، کثرت استعمال کی وجہ سے حمزہ حذف ہو گیا، الالہ الالہ، تو یہ الہ میں یہ حمزہ جو ہے یہ حذف ہو گیا، یہ گر گیا کثرت استعمال کی وجہ سے اور بن گیا اسم مبارک، جی اللہ اللہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ یعنی الالہ، الہ وہ ہستی، وہ ذات، وہ قادر مطلق ذات جس کے لیے الوہیت کی، وہ ذات جس میں الوہیت، الہ وہ ذات جس میں الوہیت
بلغتیا کوئی حافظ سے، جس میں الوہیت کے تمام صفات جمع ہو، جس میں الوہیت کے تمام صفات جمع ہو. الہ، الوہیت کے بے شمار صفات ہیں. الوہیت کی صفات کے جو تفصیل ہے وہ قرآن مقدس میں وارد ہے. مثال کے طور پر پیدا کرنا، پرورش کرنا، بارش برسانا، زمین سے سبزہ اگانا، اولاد دینا، شفا دینا، نیکی کی طاقت دینا، گناہوں سے بچانا. اسی طرح بے شمار صفات ہے قرآن مقدس میں، وہ جا بجا مذکور ہے. آسمان کو بغیر ستونوں کے قائم کرنا، زمین کو بچھانا، سورج چاند کو ہمارے کاموں میں لگانا، یہ تمام صفات. حاجات پوری فرمانا، مروا، مشکل کشا، یہ تمام صفات ہے کس چیز کی؟ دلوں کے رازوں سے واقفیت رکھنا، دلوں کے رازوں سے واقفیت رکھنا. جو ہوا ہے، ہو رہا ہے، ہوگا، ان تمام چیزوں اور امور کو جاننا، یہ تمام الوہیت کے صفات ہیں. الہ وہ ذات جس کے لیے الوہیت کے صفات ثابت ہو. قرآن مقدس کی روشنی میں اگر ہم الہ کا مفہوم دیکھ لیں، ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لا اور اللہ کے درمیان ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا لا اور الہ کے درمیان ہے. آپ دیکھ لیں لا اور الہ کے درمیان اللہ تعالیٰ الہ کی جو تعریف ہے وہ بیان فرما رہے ہیں قرآن مقدس میں. سورۃ الانعام پارہ نمبر 7 آیت 17. پارہ نمبر 7 آیت نمبر 17. اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ لا الہ الا ہو، تو لا کاشف لہ الا، یہ الہ کا معنی ہے قرآن کی روشنی میں. اگر اللہ تمہیں کوئی ضرر پہنچانا چاہے، لا کاشف لہ، تو نہیں ہے کوئی مشکل کشا الا ہو، اللہ کے سوا. اس مشکل کو ہٹانے والا اللہ کے سوا، جی کوئی نہیں، اس مشکل کو ہٹانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں. تو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے چچازاد بھائی کو، جی سیدنا عبداللہ ابن عباس، اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنے لگو تو اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگنے لگو تو اللہ سے مانگو. سوال کرنے لگو اللہ سے سوال کرو. مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مانگو. اور جان لو یہ بات، اگر تمام لوگ جمع ہو جائیں ابن عباس کو تکلیف دینے کے لیے، تمہیں تکلیف دینے کے لیے، اللہ کی رضا نہ ہو تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور اگر تمام لوگ جمع ہوں اس واسطے کہ تمہیں خیر پہنچائے، نفع پہنچائے، اللہ کی رضا نہ ہو، اللہ نے آپ کے لیے نہ لکھا ہو، تو وہ خیر اور فائدہ آپ کو کہیں نہیں پہنچ سکے گا. یہ ایک بہت بنیادی عقیدہ ہے جو انسان کو شجاع اور بہادر بناتی ہے. انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط بنانے والا عقیدہ ہے. چھتے غیلا بدستاری بیا تنہا چ غمداری، چھتے غیلا بدستاری بیا تنہا چ غمداری، جو کھلا فتاح اللہ. چھتے غیلا بدستاری بیا تنہا چ غمداری، جب تمہارے ہاتھ میں لا کی تلوار آ جائے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی شفا دینے والی نہیں،
اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے والی ذات نہیں، اللہ کے سوا کوئی عزت دینے والا، ذلت دینے والا، نفع پہنچانے والا، ضرر پہنچانے والا کوئی نہیں۔ جب یہ لا کی تلوار تمہارے ہاتھ میں آ جائے، بیا تنہا چہ غمداری، بیا تنہا چہ غمداری، تم اکیلے نہیں، تمہیں کس چیز کا خوف کھائے جا رہا ہے، تمہیں کس چیز کا غم ہے؟ لا کی تلوار ہاتھ میں آ جائے تو کوئی غم دل میں پالنے کی ضرورت مجو از غیر حق یاری، کہ اللہ کے سوا کسی سے دل نہ لگاؤ۔ دل لگانے سے مراد انہیں اسے نفع اور ضرر کا مالک سمجھنا، حاجات میں اسے پکارنا۔ کہ لا فتاح الا ہوں، کہ اللہ کے سوا کوئی بند دروازوں کو کھولنے والا نہیں۔ لا فتاح الا ہوں، مشکلات کے دروازوں کو ختم کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ یقین دانم دری عالم کہ لا موجود الا ہوں، یقین دانم دری الا ہوں، ولا مقصود فی الکونین ولا معبود الا ہوں۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ کے سوا اس زمین پر کوئی الہ نہیں، اس کائنات میں کوئی الہ نہیں، لا موجود، اللہ کے سوا کوئی الہ موجود نہیں، ولا معبود ولا مقصود فی الکونین، اس کائنات میں کوئی مقصود نہیں جو کہ مقصد حیات ہو۔ مقصد حیات اللہ ہی کو راضی کرنا ہے، کوئی مقصود ہستی نہیں اللہ کے سوا۔ ولا معبود الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو لا کاشف لہ الا ہو، لا اور الا کے لا الہ الا ہو یعنی لا کاشف لہ الا ہو، مشکلات مشکل کشا اللہ کے سوا کوئی نہیں، یہ الہ کا معنی ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور اسی صورت میں اگر آپ آگے دیکھ لیں آیت نمبر 59 سورۃ الانعام آیت 59، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ گویا کہ علم غیب ایک صندوق میں بند ہے، اس صندوق اس خزانے کی چابیاں اللہ ہی کے پاس ہے، تو چابیوں کا علم بھی کسی کے پاس نہیں تو علم سے پہنچ سکتا ہے۔ لا يعلمها الا ہوں، اے لا الا لا يعلمها الا ہوں، اللہ کے دیکھیے الوہیت کی جتنی صفات ہیں، بارش برسانے والی ذات، قدرتوں والی ذات، اسی طرح دعا و پکار کے لائق ہستی، عبادت کے لائق ہستی، حاجت روا، مشکل کشا، داتا اور دستگیر، غوث، یہ تمام الوہیت کی صفات ہیں۔ ان بے شمار صفات ہیں، وہ میں آپ کو ان دروس ہی میں پہلے بتا چکا ہوں۔ سمرا ٹائم پاتے ہیں، وہ میں آپ کو دروس میں بتا چکا ہوں اس سے پہلے بھی کہ اللہ کی اتنی صفات ہے کہ اگر زمین کے تمام جو درخت ہیں ان سے چھوٹی چھوٹے قلمیں بن جائے، چھوٹی چھوٹی، اور جتنے سمندر ہیں وہ سیاہی بن جائے، اس کے بعد 7 اور سمندر ہو جیسے سورۃ لقمان پارہ نمبر 21 میں بیان ہے، یہ تمام، اور اس پر اللہ کی صفات لکھنے شروع کر دیے جائے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا لیکن اللہ کی صفات کبھی ختم نہیں۔ ان تمام صفات کا خلاصہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں اگر ہم کہہ دیں تو ان تمام صفات کا خلاصہ 2 صفات ہے۔ سو صفتوں نے دی جناب، 2 صفات ہے، ایک علم اور دوسرے نمبر پر قدرت، علم اور قدرت۔ الا اللہ، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے ان 2 صفات کو، قدرت کو اور علم کو، حاجت روائی، مشکل کشائی، علم غیب، ان 2 صفات کو لا اور اللہ کے درمیان اللہ تعالی نے ذکر فرمایا تاکہ ہمارے سامنے الہ کا مفہوم واضح ہو، الہ کا مفہوم تاکہ ہمارے سامنے واضح ہو۔ تو اللہ الالہ، الہ پر الف لام داخل ہوا، اور پھر کثرت استعمال کی وجہ سے الالہ، اور زبان پر تھوڑا سا بھاری بھی تھا تو الہ میں یہ حمزہ یہ حذف ہو گیا۔ جس طرح ہمارے دادا جان ہیں تو ان کو
جو میرے والد محترم ہیں یا میرے دیگر جو چچا ہیں تو اللہ انہیں صحت کامل عطا فرمائے، تو سب انہیں کہتے تھے ہماری پیدائش کافی عرصہ پہلے، کبھی اپنے بچپن میں بابا جان، لیکن جب سے ہم نے آنکھیں کھولی ہے اور جب سے سماعت کی طاقت نصیب ہوئی ہے، جب سے باتوں کو یاد کرنے کا اور حافظے کا ملکہ نصیب ہوا ہے، تب سے ہم نے ان کے زبان پر باجان ہی سنا ہے۔ بابا جان سے باجان، 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 تو وہ کثرت استعمال کی وجہ سے، حسب ایک مثال ہے، کثرت استعمال کی وجہ سے وہ حذف ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے معنی کو سب جانے، الہ، الالہ، الہ، الہ وہ ہستی، وہ ذات جس کے لیے الوہیت کی صفات ہوں۔ الحمد سے والناس تک تمام کا تمام قرآن اسی الہ کی تشریح ہے۔ انسان کی اصلاح تب تک نہیں ہو سکتی جب تک اسے اللہ کی معرفت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کس کو ہوئی ہے اس کا اندازہ اس کے عقیدے اور عمل سے لگا جائے گا۔ یہ نہیں کہ میں نے اللہ کو پہچانا ہے، اللہ کو اگر ہم نے جانا ہوتا اور اللہ کی معرفت ہوتی تو ہم جو کر رہے ہیں، جو ہمارے اعمال ہیں، ایسے نہ ہوتے جس طرح ہے۔ معرفت کا اثر اعمال پر ضرور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے۔ ہم نے آج تعوذ کا مضمون تھوڑا سا مزید آگے بڑھایا اور تعوذ کے حوالے سے مزید چند باتیں ہوئی۔ اچھا جی، تعوذ بعض علماء کے نزدیک واجب ہے اور جمہور علماء کے نزدیک سنت ہے۔ بعض کے نزدیک واجب، جمہور کے نزدیک، اکثر علماء کے نزدیک سنت۔ بہرحال اللہ کا حکم ہے، وہ اجتہادی احکامات فقہاء کرام اور مجتہدین لگاتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس میں اپنی عاجزی اور اللہ کی بڑائی ہے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے، شیطان سے بھی، نفس کے شر سے بھی، عذاب قبر سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی ہے، عذاب جہنم سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی ہے، موت اور حیات کے فتنوں سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی ہے، دجال کے فتنے سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی ہے، بے جا غضب اور غصے سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی ہے، اسی طرح نظر بد سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے، اور انسانی جو شیطان ہیں ان سے بھی اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ اللہ کے جتنے مخلوق سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے، اور سیدھا سادہ جو آسان سا نسخہ ہے وہ ہے آخری 3 صورتیں جو کہ اپنے معمول میں شامل ضروری ہے، ضروری ہے۔ ایک بات آ گئی، تعویذ، تعوذ اللہ کی پناہ میں آنا سے، اللہ تعالیٰ کی امداد سے مخلوق کے شر سے پناہ مانگنا۔ تو عام طور سے لوگ تعویذوں کو لٹکاتے ہیں، اس وجہ سے میں نے کہا کہ قرآن میں کہیں تعویذ لٹکانے کا ذکر اور حکم نہیں، نہ لکھنے لکھوانے کا، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے اور نہ صحابہ کرام سے۔ ہاں، بات کے جو تابعین وغیرہ بعض علماء ائمہ سے یہ منقول ہے، اس وجہ سے میں نے آپ کو کہہ دیا کہ میں نے اس پر کبھی ناجائز کا فتویٰ میں نہیں لگا رہا، بلکہ یہ بتا رہا ہوں کہ 2 طائفے اور 2 گروہ ہے علماء کے، بعض قائل ہے اور بعض قائل نہیں، دونوں اپنے اپنے دلائل دیتے ہیں، جن کا جس دلیل پر دل مطمئن ہو گیا۔ لیکن جو قائل ہے تو وہ بھی 4-5 شرائط لگاتے ہیں، اور اس شرائط کے بعد بھی زیادہ سے زیادہ ایک جائز امر بن جائے گا، زیادہ سے زیادہ وہ جواز کے قائل ہو سکتے ہیں، مستحب اور بہتر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، اور بعض دعائیں میں نے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتا دی، فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اس کے علاوہ مزید بہت ساری دعائیں ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ میں نے آپ کو سارے وہ اردو میں درس میں بتا دیے، یہ عربی جو کلمات ہیں، مسنون الفاظ جو ہے۔ اس کے علاوہ مزید بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دم کرتے تھے سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو، اعیذکما بکلمات اللہ التامات کلہا من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ تو اس کے علاوہ بھی مختلف کئی سارے، اللہم قنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ بوجھ، اس پر عمل کرنے، اسے بیان اور نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے تسمیہ پر بات، بسم اللہ الرحمن الرحیم پر بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، زندگی رہی تو۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قرآن و سنت کا خدمت لے۔ صلی اللہ تعالیٰ